اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کسی طالب العلم نے ہم سے پوچھا ہے کہ لفظاً خبریہ معناً انشائیہ اس کا تعین کیسے کیا جاتا ہے، یہ کیا ہوتا ہے؟ کچھ کتابوں میں کچھ شروحات میں یہ الفاظ ذکر کیے جاتے ہیں۔ کیوں کیے جاتے ہیں یہ ایک لمبی بحث ہے، لیکن کہاں ہوتا ہے اور کیا ہوتا ہے ہم تھوڑی سی وضاحت گوش گزار کرتے ہیں۔ امید ہے کہ مسئلہ حل ہو جائے گا۔ یہ ایک آیت مبارکہ ہے الحمدللہ۔ اس جملے کی اگر ترکیب کی جائے، الحمد مبتدا، لام جارہ اور لفظ اللہ اسم جلالت مجرور، جار مجرور ظرف مستقر، یہاں ثابتون آپ نکالتے ہیں، ثابتون اس میں فاعل ہوا، اس کا فاعل، اس میں فاعل اپنے فاعل اور ظرف مستقر سے مل کر شبہ جملہ اسمیہ، شبہ جملہ اسمیہ ہو کر خبر، مبتدا اور خبر مل کر جملہ اسمیہ۔ اب اس مقام پر تھوڑی سی توجہ چاہیے ہوتی ہے یہ ڈیسائیڈ کرنے کے لیے کہ یہ خبریہ ہے یا انشائیہ۔ کچھ جملے بالکل ظاہر ہوتے ہیں، عیاں ہوتے ہیں، کچھ جملوں میں یہ احتمالات ہوتے ہیں کہ وہ خبریہ بھی بن سکتے ہیں، انشائیہ بھی بن سکتے ہیں۔ یہ جملہ ہے الحمدللہ، اس کا معنی ہے تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں۔ اب تھوڑی سی آپ توجہ کریں گے، آپ بول رہے ہیں یہی بات الحمدللہ، تمام تعریفیں اللہ کے لیے، اور آپ کے بولنے میں آپ کی نیت یہ ہے کہ آپ سامنے والے بندے کو یہ بات بتانا چاہ رہے ہیں کہ تعریفیں ساری اللہ کے لیے ہوتی ہیں۔ آپ سامنے والے بندے کو یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ تعریفیں ساری اللہ کے لیے ہوتی ہیں۔ جب آپ اس کو بتانا چاہ رہے ہیں تو یہ جملہ خبریہ ہے، آپ اس کو خبر دے رہے ہیں۔ تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، جب آپ بتانا چاہ رہے ہیں تو آپ خبر دے رہے ہیں، یہ جملہ خبریہ بنے گا۔ اور اگر آپ کا یہ جملہ بولنے سے اللہ کی حمد کرنا مقصود ہے، آپ نے بولا تو الحمدللہ، لیکن جیسے آپ نے کھانا کھایا تو اللہ کا شکر آپ نے ادا کرنا ہے تو آپ نے کہا الحمدللہ۔ اگر آپ نے اللہ کی حمد کی ہے تو یہ جملہ انشائیہ ہے۔ مجھے امید ہے آپ کو بات سمجھ آئی ہوگی۔ تھوڑا سا فرق ہے اس میں، باریک سا فرق ہے، آپ کے متکلم کے ارادے اور نیت کا فرق ہے۔ آپ نے اس جملے سے یہ بتایا کسی کو کہ تعریفیں ساری اللہ کے لیے ہیں، وہ مالک الملک ہے، ساری تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، آپ بتا رہے ہیں، خبر دے رہے ہیں، تو یہ جملہ خبریہ بنے گا۔ اور اگر آپ اللہ کی حمد کر رہے ہیں تو یہ جملہ انشائیہ بنے گا۔ اسی طرح یہ دیکھیے، لفظ ہے بعت اور اشتریت، میں نے خریدا، میں نے بیچا، میں نے بیچا، میں نے خریدا، بعت اشتریت، فعل نہیں کی مثالوں میں عام یہ لفظ ذکر ہوتے ہیں۔ اگر آپ نے یہی لفظ استعمال کیا، آپ مارکیٹ گئے، اپنا موبائل بیچ کے گھر آ گئے، آپ سے ابو نے پوچھا تو آپ نے کہا بعت جوالی، میں نے اپنا موبائل بیچ دیا ہے۔ مارکیٹ میں موبائل بیچ کے آ گئے ہیں، گھر آ کے ابو نے پوچھا ہے، آپ نے کہا بعت جوالی، آپ نے یہی لفظ استعمال کیا ہے، یہ جملہ خبریہ ہوا ہے، آپ نے ابا جان کو خبر دی ہے۔
آپ منڈی گئے، بکرا خرید لیا، خریدنے کے بعد گھر آ گئے، آپ نے کسی کو بتایا، اس طرح تو کا لفظ استعمال کیا، جملہ خبریہ بنے گا۔ لیکن اگر آپ نے خریدتے ہوئے یہی لفظ استعمال کیے، یعنی آپ ڈیلر کے ساتھ کھڑے ہیں، موبائل بیچ رہے ہیں، وہ کہہ رہے جی 10,000 کا، آپ کہتے ہیں بیعت، وہ کہتا ہے اشتریت، آپ نے بیعت یوز کیا، اس نے اشتریت یوز کیا، اب یہ جملہ انشائیہ بنے گا۔ دونوں ہی آپ سمجھ رہے ہیں کیا ہوا ہے؟ جب آپ ڈیلر کے پاس کھڑے ہیں اور آپ اس سے کہہ رہے ہیں، اس نے ریٹ فکس کر لیا، سب کچھ ہو گیا، ریٹ طے ہو گیا، اب آپ نے ایجاب و قبول کرنا ہے۔ تو جب آپ ایجاب و قبول کر رہے ہیں تو خبر نہیں دے رہے، آپ اس کہتے ہیں بیعت، وہ کہتا ہے اشتریت۔ یہ ایجاب و قبول کے لیے جب استعمال ہوتے ہیں تو یہ انشائیہ ہوتے ہیں۔ جملے دو ہی ہوتے ہیں، انشائیہ یا خبریہ۔ اگر جملے میں آپ کے ارادے کے مطابق آپ خبر دے رہے ہیں، آپ نے خبر دی تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، آپ نے خبر دے دی، تو یہ جملہ خبریہ بنے گا۔ آپ کہیں گے اس میں جھوٹ سچ کا احتمال نہیں، جھوٹ سچ کا احتمال ہے، سچ ہے یہ جملہ، آپ بولیں گے کہ یہ سچ ہے۔ جب ہم اللہ کی حمد کرتے ہیں، جب ہم کھانا کھانے کے بعد الحمدللہ کہتے ہیں، تو وہ جملہ جھوٹ سچ کا احتمال نہیں رکھ رہا ہوتا، وہ خالصتاً ہم اللہ کی حمد کر رہے ہوتے ہیں، اور بھی کئی مقامات پر ہم کرتے ہیں۔ یہی جملہ بسم اللہ شریف کے لیے بھی آپ استعمال کر لیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم آپ پڑھتے ہیں، آپ نے اس کی پوری ترکیب کر دی، آپ نے پوری اس کی ترکیب کر دی، یہ فائنلی آپ کا جملہ فعلیہ بنا ہوگا، اشرع فعل آپ نے پیچھے نکالا ہوگا۔ جب یہ جملہ فعلیہ بنا ہے، اب آپ نے ڈیسائیڈ کرنا ہے کہ یہ خبریہ ہے یا انشائیہ، یہ آپ خود ڈیسائیڈ کریں گے۔ آپ اگر کسی کو بتا رہے ہیں کہ میں نے اللہ کے نام سے شروع کیا ہے تو یہ خبریہ ہے، اور آپ اگر شروع کر رہے ہیں اور اپنے شروع کو ہی بسم اللہ شریف برکت کے لیے آپ پڑھ رہے ہیں تو یہ انشائیہ بنے گا۔ جیسے ہم کھانا کھانے سے پہلے پڑھتے ہیں بسم اللہ شریف، جملہ انشائیہ ہے، تلاوت کرنے سے پہلے بسم اللہ شریف پڑھتے ہیں، یہ جملہ انشائیہ ہے۔ استعمال یہ انسان میں ہی ہوتا ہے، لیکن ایسا ہو سکتا ہے کہ آپ کبھی کسی کو بتا رہے ہوں کہ میں اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں۔ اردو میں تو ہم لوگ کئی مرتبہ بتاتے ہیں، عربی میں یہ جملہ کم بولا جاتا ہے، لیکن ممکن ہے ایسا۔ تو بسم اللہ شریف بھی جب ہم نارملی یوز کرتے ہیں کسی کام کے شروع میں تو وہ جملہ انشائیہ کے طور پر ہی ہم استعمال کر رہے ہوتے ہیں، لیکن جب ہم کسی کو خبر دیں گے تو یہ جملہ خبریہ ہوگا، یہ جملہ خبریہ ہوگا۔ بات سمجھ آ رہی؟ اب اس میں جملہ خبریہ اور انشائیہ کی جو تقسیم ہے وہ معنی کے اعتبار سے ہے، لفظوں کے اعتبار سے نہیں۔ یہ کہنا کہ یہ لفظاً خبریہ ہے معنی انشائیہ، یہ ہمیں سمجھ نہیں آیا۔ ممکن ہے کسی کے پاس اس کی توجیہ ہو، ہمیں نہیں سمجھ آیا، کیونکہ انشائیہ اور خبریہ کا تعلق ہے ہی معنی سے، ہے ہی معنی سے۔ معنی میں جھوٹ اور سچ کا احتمال ہوگا تو جملہ خبریہ، نہیں ہوگا تو جملہ انشائیہ۔ انشائیہ کی پہچان کے لیے پھر امر، نہیں، تمنی، ترجیح، استفہام، عرض، عقود، یہ ساری چیزیں چلتی، لیکن یہ نہیں کہا جا سکتا کہ یہ والا جملہ لفظاً خبریہ ہے معنی انشائیہ ہے، ایسا ہو نہیں سکتا، کیونکہ جھوٹ سچ کا احتمال ہوگا یا نہیں ہوگا، بات ختم ہو جائے گی۔ تو بسم اللہ شریف جو ہم کام کے شروع میں پڑھتے ہیں برکت کے لیے، جس کو ہم پڑھتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم، تو وہ جملہ انشائیہ استعمال ہوتا ہے۔ ترکیب کرتے ہوئے متکلم کا اعتبار ہوگا، ترکیب کرنے والے کا اعتبار ہوگا۔ اگر وہ یہ کہنا چاہتا ہے کہ میں خبر دے رہا ہوں، میں لوگوں کو بتا رہا ہوں کہ میں نے اللہ کے نام سے شروع کیا ہے،
تو وہ جب بتا رہا ہے تو خبر ہے، جملہ خبریہ کہیں گے. اور اگر وہ برکت کے لیے پڑھ رہا ہے، اگر وہ استعانت کے لیے پڑھ رہا ہے، تو پھر یہ جملہ انشائیہ ہوگا.